اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جوڑا ہے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق، والسماء ذات البروج والسماء والطارق، یہ ایک جوڑا ہے۔ سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے۔ ہمیر کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں، وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے، لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا، ذو نواس، اور اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا، کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی۔ جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو ان میں سے ذرا یوں سمجھیے کہ غلو کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا۔ یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے، جادوگر ہے، کافر تھا۔ تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فطانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ لیکن یہ کہ یہ واقعتاً انہونی سی بات، ایک ایسی دو قومیں کہ جن میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو، دوسرا اس کو کہے کہ یہ تو ہے ہی ولد الزنا، مرتد، کافر، یہ کیسے ایک ہو گئے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں، کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں، کتنی لمبی لمبی پلاننگز کی ہیں، کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھیں ان میں اپنے لیے براعت حاصل کی، سود حرام تھا، سود کی اجازت لی، پھر جکڑ لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر، پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے بڑی مسلسل محنت سے۔ پھر ایلڈرز آف دی زوائن، انہوں نے بیٹھ کر، بڑے بڑے کون تھے وہ ایلڈرز آف دی زوائن؟ سب کے سب جو ہے بینکرز تھے، بڑے بڑے راک چائلڈز اور یہ اور وہ، اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا۔ 1897 میں جو پلان بنایا ہے، 20 سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا، بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں، جائیں مکان خریدیں، زمینیں خریدیں، جس کے نتیجے میں 31 برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں۔ 67 میں اس کی ایکسپینشن ہو گئی۔ اب جو ہونا ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو ذو نواس نے قتل کیا، جیسے ہولوکاسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے، اس طریقے سے اس سے کمتر پیمانے پر 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں۔ اور بڑے یہ واقعہ حضور کی بعثت سے بہت قریب تھا۔ یہ 523 عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الاخدود کا، اور بالکل یعنی سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے، جو کہ مکے کے جنوب میں ہے۔ وہ ہے یہ اصحاب الاخدود، بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی، اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا، یعنی قیامت کا دن۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے، یعنی جمعے کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے، اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں۔ جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں، ہر شہر میں۔ وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا، وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی۔ یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھودی۔ ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں، جن کو جلایا گیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے۔ یہ تو جلے، ادھر جان نکلی، ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر۔ اور ان کا جو حشر اب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو ہلاک تو یہ ہوئے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، بڑی ایندھن سے جلائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ اس دیکھ بھی رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ جو چیخ چہاڑ ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا۔ جیسے کہ ایکسٹرمینیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں، اور اس میں وہ گیس چیمبرز، اور پھر اس کے بعد پٹے، اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں، اور ان کا چورا کر کے اور کچھ کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے
ایک سیاہ مائع نکل رہا ہے بدبودار باہر، اور کچھ بھی نہیں، نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے، نہ بال کا پتہ ہے، نہ گوشت کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ اس کو ان میں جوئیں ہوں گی، ان کو ذرا ہم نے فیمنٹ کرنا ہے، اس کو سے نکالنی ہے جوئیں۔ اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیو کر، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے۔ ہیومن ہیئر کے اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کے کی اون کے اور بکری کے، تو کیوں ان کا انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائیں ہوئے؟ اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے۔ تو جو یہ بڑی یوں سمجھیے یہ موت بہرحال اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی۔ گیس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، مر جاتا ہے۔ رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی جلا کر، صبح کو معلوم ہوتا ہے 4 آدمی مر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیتے گی، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، آگ میں جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے بالکل۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے، إِلَّا سوا مگر اس کا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے، ستودہ صفات ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کہی، اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والے عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔